کیا صاحب آپ کیا ایران کے معاملے میں کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے؟ پچھلی جنگ ابھی بھولے نہیں اور اگلی جنگ پھر سر پہ کھڑی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ امریکن پلانز میں، بلکہ ٹو بی ویری پریسائز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلانز میں ایک رجیم چینج ان کی وش لسٹ پہ ٹاپ پہ ہے ایران کے حوالے سے. لیکن اس کی اپیرنٹلی کوئی جو ہے صورت ان کے لیے نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسے بھی ڈاکٹر عادل کہہ رہے تھے، یقیناً وہاں کی جو لوگوں کی پولیٹیکل یا سوشل جو اورینٹیشنز ہیں، اس میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 60 to 70% لوگ جو ہیں وہ موجودہ جو قیادت ہے ایران کی وہ ان کے ساتھ ہیں. باقی جو ریمیننگ پورشن ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے احتجاج بھی کر رہے ہیں، سوشل اکنامک ایشوز بھی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اپرینٹلی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. اور امریکہ کے پاس کوئی ایسا ڈائریکٹ جواز بھی نہیں ہے اس اٹیک کا، لیکن ظاہر ہے آج کل جو آرڈر آف دی ڈے ہے اس میں ان کو کسی جواز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ اپنے جو ہے داؤں دکھانے کے لیے، اس کو ری ایٹریٹ کرنے کے لیے وہ ایسے ہی جو ہے ان کا نی جرک رسپانس ہوتا ہے. اجاز صاحب آپ کو ہے اس بات کا خطرہ کہ امریکہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا؟ جی میرا ایک تھوڑی گٹ فیلنگ کہہ لیجیے، یا جس طرح ہم سارے ڈفرینٹ انالیسز کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسٹراپولیٹ کر کے سوچتے ہیں، میرے خیال میں یہ لگتا ہے کہ یہ بلینگ زیادہ ہے اور کسی اپروپریٹ مومنٹ پہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو ہولڈ کر لیں گے، کیونکہ اس سے وہ کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے. دیکھیے کسی بھی اتنے بڑے اسٹیپ کے لیے کوئی منیمم آبجیکٹیو تو ہونا چاہیے نا جس کو آپ اچیو کریں. میکسیمم آبجیکٹیو نہ صحیح، منیمم آبجیکٹیو تو آپ اچیو کریں. اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے ساتھ اگر آپ نے پھر سے ایک عظیمت اٹھانی ہے تو why to do that. اچھا، میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا. اجاز صاحب پہلے سٹیٹمنٹ سنوا کے پھر آپ سے جواب لوں. پرائم منسٹر نے آج GF-17 کے آرڈرز کے متعلق کچھ سٹیٹمنٹ دیا، دکھائیے گا جی کیا کہا ہوگا. ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا. معاشی استحکام ہم لے آئے، اب ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم بعض اقدامات کریں گے جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو گروتھ مہیا ہوگی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا. اجاز صاحب آذربائیجان، نائجیریا، سوڈان، لیبیا، بنگلہ دیش اور ایون سعودی عربیہ اس کے ساتھ ایک بڑی ڈیل رپورٹ ہو رہی ہے. دیر از اے لانگ لسٹ. تو ہماری کیپیسٹی کتنی ہے ٹو پروڈیوس دیز پلینز اینولی، اور ہم کتنے ملکوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ چونکہ جوائنٹ پروڈکشن ہے اور دونوں فیسلٹیز میں، چندو چائنا میں انڈیپینڈنٹلی اور پاکستان میں PSC کامرا میں یہ بلڈ ہو رہا ہے. پاکستان کی جو ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی ہے، میں پروون کا ورڈ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ وہ تھوڑی سی اس میں کئی دفعہ ویریئنس ہوتی ہے، اراؤنڈ 20 ایئر کرافٹ پر اینم جی. اور تو اگر ہم اپنی 100% کیپیسٹی کو بھی اس وقت ڈپیوٹ کر دیں ایکسپورٹس آرڈر کے لیے، تو ہم میرا خیال ہے اس میں 2 سے 3 بڑے آرڈرز جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورا جو اس کی سپلائی ہے وہ اس کو یہ اسپریڈ ہوتی ہے اوور ایئرس، 3 سے 4 سال کا وہ اس کا ٹائم لائنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ان پیرلل ہم 2 بڑے آرڈرز جو ہیں جس میں اگر 40 ایئر کرافٹ کی جس طرح بات ہو رہی ہے، میڈیا میں بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کی کیپیسٹی ہے. درست ہے.